میرے گھرانے کی طرف سے، میرے ہم خدمت خاندانوں کی طرف سے اور ہماری کلیسیا کی طرف سے آپ سب کو سلام۔ آپ میرے ساتھ رہیے گا، جاگتے رہیے گا، کیونکہ آج کا جو کلام ہے اس کا ٹاپک جو ہے وہ تھیولوجی پہ ہے۔ میں چاہتا ہوں ہم اس لائق بن جائیں کہ ہم غیر قوموں میں مسیح یسوع کو جب لے کر جائیں تو اچھے طور پر اس کو پریزنٹ کریں، اچھے طور پر اس کو پیش کریں۔ پالوس رسول کہتے ہیں ہمیں وقت کے مطابق کیا ہونا چاہیے، میرے ساتھ رہیے گا، ہمیں وقت کے مطابق کیا ہونا چاہیے، ہمیں وقت کے مطابق استادی بہت مشکل کام ہے لیکن ہونا چاہیے، کیونکہ پالوس کی خواہش ہے، کیونکہ ہمارے استاد پاکرو کی خواہش ہے کہ ہم کیا ہوں، استاد ہوں۔ اور آج کا جو عنوان ہے کلام کا وہ لیا گیا ہے زبور کی کتاب، اور زبور نمبر 9 ہے، زبور سام 9، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ورس 1 اور 2 آیت کو ہم دیکھیں گے، اور اس میں جو راز چھپا ہے ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا، میں تیرے سب عجیب کاموں کا بیان کروں گا، میں تیرے سب عجیب کاموں کو، میں تجھ میں خوشی مناؤں گا اور مسرور ہوں گا، اے حق تعالیٰ میں تیری ستائش کروں گا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ سب کہیں آمین، آمین، آمین۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے ایسا ہی ہو، اور اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جاگ رہے ہیں۔ میں اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا۔ پہلے ہم اس آیت کو اور اس کے پہلا حصہ کو دیکھتے ہیں۔ میں اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا۔ جب کوئی ہم پر احسان کرتا ہے تو ہم اس کی کتنی شکر گزاری کرتے ہیں، کتنی شکر گزاری کرتے ہیں، جی بھر کے۔ وہ بچیاں بھی دعا دینے، ہاں جی، وہ مسز آتے برکت چاہتے ہیں، اس کے روٹی اور پانی کے لیے بھی برکت چاہتے ہیں، ان کے بچوں کے لیے، ان کے گھر کے لیے، جیسے آج ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس گھر کے لیے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ میں اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا۔ پاسٹر کامران نے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کی ہے، کیونکہ ان کے سبب سے آپ یہاں موجود ہو۔ ہاللیلویہ۔ یہ ہوتی ہے شکر گزاری جو ہم خدا کی نظر کرتے ہیں اور پورے طور پر کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو دل سے بات نکلتی ہے وہ کیا کرتی ہے، اثر رکھتی ہے۔ اور جب ہم پورے دل سے خداوند کو جلال دیں گے تو پھر خدا اپنے مسا کو انڈیل کر ہمیں برکت دے گا۔ ہاللیلویہ۔ ہمارے کچنوں کو برکت دے گا، ہماری اولاد کو برکت دے گا، ہمارے زندگی کے ساتھی کو برکت دے گا، ہمارے کاروبار کو برکت دے گا، اور ہماری انوائرمنٹ کو، گھر کی فضا کو برکت دے گا، اور ہمارے وسیلہ سے خدا ہمارے عزیز و اقارب کو بھی برکت دے گا۔ وہ آپ کو بھی برکت دینا چاہتا ہے اگر ہم پورے طور پر دل سے اس کی شکر گزاری کریں گے، تب میرے عزیزو یہ ہوگا۔ آگے لکھا ہے میں تیرے سب عجیب کاموں کا بیان کروں گا۔ عجیب کاموں کا بیان کروں گا، تو بیان تو اس وقت ہی کروں گا نا جب میرے ساتھ خدا نے کام کیا ہوگا، جب خدا میرے ساتھ باتیں کرتا ہوگا، جب خدا مجھے یعقوب کی طرح، ابراہیم اور اسحاق کی طرح بلیس کرتا ہوگا، تب ہی میں اس کے عجیب کاموں کا بیان کروں گا۔ کیونکہ ایمان لکھا بغیر ایمان کے اسے پسند آنا میرے ساتھ ناممکن ہے، اور اسی طرح ایمان اگر ہے تو وہ جاتا رہے گا۔ ایمان ہو تو جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ابراہیم جیسا شخصی تجربہ ہے تو پھر وہ کبھی بھی نہیں جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ ہمیں آج ایمان نہیں رکھنا، ایمان سے بڑھ کر ایک چیز رکھنی ہے۔ ایمان کے ساتھ ہم نے بہت سفر کر لیا، ایمان کے ساتھ ہم نے
بڑا سفر کر لیا، لیکن ہم نے ابراہیم جیسا سفر کرنا ہے، ہم نے اسحاق جیسا سفر کرنا ہے، ہم نے یعقوب جیسا سفر کرنا ہے، ہم نے دانیل جیسا سفر کرنا ہے، اور ہم نے رسولوں اور مقدسوں جیسا سفر کرنا ہے کہ جب وہ جمع تھے تو لکھا ہے کہ جب وہ دعا کر رہے تھے تو یکا یک آسمان سے روح القدس نازل ہو گیا۔ ہم نے ایسا سفر کرنا ہے، ہم نے ایسی زندگی گزارنی ہے، ہم نے خدا کے ساتھ ایسا چلنا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب تک آپ کی زندگی میں شخصی تجربہ نہیں ہے تب تک آپ ایسا چل نہیں سکتے۔ جب تک آپ خدا کو جانتے نہیں ہیں، جب تک آپ اس کے بیٹے اور اس کے کفارہ کو نہیں جانتے، تب تک آپ اچھا چل نہیں سکتے۔ جب تک آپ اس کی ذات کی اس صاف کو کہ وہ کائنات میں اور مادیت میں کس طرح کام کرتا ہے اس کو نہیں جانیں گے تو پھر آپ لائق طور پر چل نہیں سکتے۔ جب آپ چل نہیں سکتے تو پھر لائق طور پر شکر گزاری بھی نہیں کر سکتے۔ شکر گزاری وہ ہونی چاہیے جو خدا کو پسندیدہ ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل جب قربانی کرتے تھے تو ان کو کہا جاتا تھا کہ خدا کے لیے بہترین سے بہترین برا، مینڈا اور جو بھی تم لاؤ وہ بہترین اور بے عیب ہو۔ ہماری شکر گزاریاں بھی ایسی ہونی چاہیے، ہمارا ایمان بھی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ عیب دار نہیں بلکہ بے عیب ہو، جس طرح آپ کا اور میرا مسیح یسوع ہے جو بے عیب ہے اور جو وہ کہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ہمیں ایسا ایمان چاہیے، ہمیں ایسا منصوب بننا ہے۔ اگر اس سے کم درجے پہ ہیں تو جان رکھیں کہ ہم اس کے ساتھ جانے والے نہیں ہیں۔ اس نے ایمان اور شخصی تجربہ کو زندگی میں اہمیت دی ہے، کلام میں اہمیت دی ہے، اور اسی لیے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے بندوں کے ساتھ جو بھی اس کو جاننا چاہتا ہے وہ کہتا ہے میں تجھ سے بیٹی عہد باندھتا ہوں، میں تجھ سے بیٹے عہد باندھتا ہوں۔ اور عہد باندھنے کے بعد ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے، اور جب انتظار کرنا پڑتا ہے تو شخصی تجربہ چاہیے۔ شخصی تجربے کے بغیر ایمان کمزور ہے، شخصی تجربے کے بغیر ہم خدا کو جان نہیں سکتے۔ خدا مادیت میں اور کائنات میں کس طرح کام کرتا ہے کہ ایمان سے ہم نے جاننا ہے ہمیں، تاکہ ہماری جو قربانی ہے وہ لائق طور پر گزرانی جائے اور وہ مقبول ٹھہرے۔ وہ کہتا ہے میں تیرے عجیب، سب عجیب کاموں کا بیان کروں گا۔ اب دیکھیں کہ داؤد یہاں پر کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کے باپ دادا کے ساتھ خدا نے کیا کیا تھا؟ عجیب کام۔ عجیب کام کیا تھے؟ بحر کلثم دو حصے ہو جانا، یہ عجیب ہے۔ اور جب وہ صحرا میں جاتے اور دھوپ میں چلتے اور اس کی جو زمین تھی، ریت تھی، وہ تپ جاتی تھی، اس پہ پاؤں ٹکنا مشکل تھا، مگر خدا نے عجیب کام کیا کہ اس کے لیے چٹان مہیا کر دی تاکہ وہ ان کو دھوپ سے بچائے۔ اور خدا نے ان کے لیے عجیب کام کیے۔ آج تک کوئی امت کسی امت کی غلامی سے نگل نہیں سکی، مگر خدا اپنے طالبوں کو، اپنے لوگوں کو دیکھیں کہ کس طرح بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کے لایا اور وعدے کی سرزمین پر پہنچایا۔ یہ عجیب کام ہے جو اس نے آپ کے لیے اور میرے لیے کیا۔ ہم دیکھتے ہیں وہ عجیب کام کرتا ہے، آج بھی وہ عجیب کام کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ ہم خدا کو جاننے والے نہ تھے، پالوس کہتا ہے ہم خدا کو جاننے والے نہ تھے، اس نے ہمیں ایک برگزیدہ نسل
برگزیدہ نسل کا مطلب یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل سے ہم کو کمپیئر کرتا ہے، اور جو کچھ بنی اسرائیل کے پاس برکتیں ہیں وہ برکتیں یسوع کے نام سے، پاک روح کی بدولت، وہ سب نعمتیں، وہ سب برکتیں، وہ زندگی کی فراوانی، وہ زندگی کا حاصل یسوع کے نام سے ہمیں بھی دیا گیا ہے، ہمیں بھی وہ درجہ دیا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ اور ایک مقدس قوم ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ ہمیں خود کو جاننے کی ضرورت ہے میرے بیٹوں اور میری بیٹیوں۔ دوسری آیت میں وہ کہتا ہے میں تجھ میں خوشی مناؤں گا اور مسرور ہوں گا۔ جب خدا آپ کے اور میرے ساتھ کام کرے گا، جب وہ میری اولاد کو کامیاب کرے گا، جب وہ میری بیوی کو وفادار رکھے گا، جب وہ میری بیٹی کو وفادار رکھے گا، جب وہ کلیسیا کو وفادار رکھے گا، تو میں خوشی مناؤں گا۔ یہ ہے اصل میں حقیقی خوشی جو خدا آپ کے وسیلہ سے زمین پر رکھنا چاہتا ہے، تاکہ قومیں، امتیں اور قبیلے جانیں کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ کس طرح کام کرتا ہے۔ یہ وہ صادق کو حقیقی خوشی عطا کرتا ہے، جس طرح خدا باپ پاک روح کے وسیلہ سے، اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہمیں دھو کر پاک اور صاف کرتا ہے اور ہمیں حقیقی زندگی ہماری زندگیوں میں بھر دیتا ہے۔ خدا ایسی ہی خوشی ہماری زندگیوں میں بھرنا چاہتا ہے، اور جب میرے عزیزو ہماری زندگی میں خوشی جگہ لے لیتی ہے تو پھر ہم مسرور اور محو ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ مسرور جیسے ایک چشمہ جب اس میں پانی ہوتا ہے تو وہ ابلتا ہے، اور اتنا ابلتا ہے کہ باہر کی غلاظت اور گندگی کو اپنے اوپر، اپنے اندر آنے نہیں دیتا۔ اسی طرح جو صادق خدا میں مسرور ہے، خدا میں محو ہے، وہ دنیا کی لذتوں اور رغبتوں پر ہمیشہ غالب آتا ہے۔ اس نے کہا تم غالب آؤ کیونکہ تمہیں اس لیے بلایا گیا ہے۔ جو غالب آئے گا اس کے بارے میں وہ کہتا ہے میں تمہیں ایک نیا نام دوں گا جس کو پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا۔ وہ کہتا ہے دوسری آیت کے دوسرا حصہ میں اے حق تعالیٰ میں تیری ستائش کروں گا، میں تیری ستائش کروں گا۔ اور ستائش کا جو تعلق ہے وہ ہمارے دل سے ہے۔ کس سے ہے؟ ہمارے دل سے ہے، اور جس کا دل پاک ہے وہ خدا کو دیکھے گا۔ جس کا دل پاک ہے وہ خدا کو دیکھے گا۔ ہمارا دل جب تک پاک نہیں، اس کا بیٹا اگر آ جاتا ہے، ابھی آ جاتا ہے، تو ہم دیکھنے والی آنکھ نہیں رکھتے، کیونکہ ہمارے پاس دل پاک نہیں۔ ہمیں دلوں کو پاک کرنا ہے۔ دل پاک ہے تو پھر نظر پاک ہے، دل پاک ہے تو ہماری سوچ پاک ہے، دل پاک ہے تو ہمارے خیالات پاک ہیں، اور جس کے خیالات پاک ہیں اس کی عبادت پاک ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اگر میرا دل پاک نہیں، میرے خیال پاک نہیں، میری سوچیں پاک نہیں، تو میری کوئی عبادت بھی پاک اور لائق اور مقبول نہیں ہو جاتی، نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں خدا کا کلمہ، خدا کا بیٹا جب زمین پر آیا تو اس نے کس طرح کلام کیا۔ با اختیار کلام کے ساتھ ساتھ اس نے کہا اے میری بیٹی سلامت جا، اے میری بیٹی سلامت جا، اے میرے بیٹے سلامت جا۔ جب ہم کسی غیر کو بھی بیٹا کہتے ہیں، بیٹی کہتے ہیں، تو یہ پاک دل کی نشانی ہے۔ ہاللیلویہ، پاک دل کی نشانی ہے، اور جس کے پاس پاک دل ہے اس کے پاس خدا ہے۔ جس کے پاس پاک دل ہے اس کے پاس خدا کا پاک روح ہے۔ جس کے پاس پاک دل ہے اس کے پاس خدا کی حضوری ہے۔ جس کے پاس پاک دل ہے اس کے پاس پاک انعام ہے، اور جو انعام اس کو ملتا ہے جو کام کرتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے پر غور کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری دعائیں، ہماری شکر گزاریاں خدا کے حضور مقبول ٹھہریں۔ ہمیں اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یسوع نے کہا راہ اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے
وہ شرمندہ نہ ہوگا، کیونکہ میں اس کے ساتھ اور وہ میرے ساتھ ہوگا۔ یہ کسی عام بندے کا دعویٰ نہیں، یہ کسی عام معبود کا دعویٰ نہیں، یہ کسی عام خدا کا دعویٰ نہیں، یہ اس کائنات رب عظیم کا دعویٰ ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا اور آپ کو یہاں بسایا۔ یہ اس کا دعویٰ ہے جو پاک دل ہیں وہ خدا کو دیکھیں گے، اور جو پاک دل ہیں وہ خدا کی راہوں پر چلیں گے، اور جو چلیں گے وہ غالب آئیں گے۔ پالوس کہتا ہے میں اپنی دوڑ چکا اور اپنی کشتی لڑ چکا۔ ہمیں آج اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اچھی دوڑ دوڑیں، تاکہ جیتیں، اور جو جیتتا ہے وہ انعام پاتا ہے۔ اور خدا کا روح آج آپ پر انڈیلا گیا ہے تاکہ آپ انعام کے ساتھ مسرور ہو جائیں، انعام کے ساتھ آپ خوشی منائیں، کیونکہ آپ کے پاس خدا کا کلمہ، خدا کا بیٹا اور خدا کا روح ہے۔ اس کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کریں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے۔